کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہماری اور آپ کی سچی ترجمانی کی ہے، ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، سرکار غوث اعظم کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے غوث۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ فرمایا انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے اور صحابہ کے بعد تابعین کا مقام ہے۔ بے شک سرکار غوث اعظم صحابی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہے۔ فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر پلٹ کر پھر بتایا، کہا کہ حضرت سرکار غوث اعظم تابعی تو نہیں ہے، مگر فردن فردن اگر تابعی کو دیکھا جائے تو ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پورا طبقہ اجمالی طور پر یہ ایک جماعت کی حیثیت سے مقدم تو ہے، مگر فردن فردن ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے۔ یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذہن دیتے میرے بھائیو توجہ فرمائیے، تو یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے سلسلے میں میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے قرآن میں منع کیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 11ویں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک آسان جواب دے دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے اور کہے قرآن کی آیت میں 11ویں منع ہے تو آپ اس سے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ علمی مباحثہ تو نہیں کر سکتے، مگر ایک بات ضرور اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب انشاءاللہ یاد کریں، اگر کوئی وہابی دیوبندی آپ سے کہے کہ 11ویں کرنا منع ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھنا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا 11ویں ہو رہی تھی؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ توجہ، ظاہر سی بات ہے قرآن اترا ہے حضور پر، تو جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے قرآن تبھی تک اترا۔ بے شک اس وقت تک غوث اعظم نہیں تھے، اور جب نہیں تھے تو 11ویں نہیں تھی۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ پھر صحابہ کا دور آیا، سرکار غوث اعظم اب بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ صحابہ کا دور آیا، غوث اعظم اب بھی نہیں ہے۔ تابعین کا دور آیا، اب بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم تبع تابعی میں ہے، تبع تابعی ہے، تابعی کے دور میں ہے۔ تو 11ویں جب قرآن اتر رہا تھا تو ہو ہی نہیں رہی تھی، وجود ہی نہیں تھا۔ ابھی کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے، بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور کے دور میں 11ویں نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی، تابعین کے دور میں نہیں ہو رہی تھی، تبع تابعین کے دور سے شروع ہوئی، تو آخر قرآن شریف میں منع کیسے کیا گیا؟ اس آیت میں منع کیسے ہوگا جو کام ہو ہی نہیں رہا تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ منع کیا کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آیت اٹھاتے ہیں اور کہاں سیٹ کر دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جانوروں کو استھانوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے، کان وان کاٹ کر کے کہ فلاں میلہ میں اس کو فلاں استھان پر ذبح کیا جائے۔ اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے جانور چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ وقت خاص آتا تھا تو وہاں لے جا کر کے جیسے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے چڑھا دیتے تھے۔ یہ ہو رہا تھا اس دور میں، زمانے جاہلیت کے دور میں۔ قرآن میں یہ منع کیا گیا، یہ روکا گیا۔ یہ مشرکین کا عمل ہے کہ تم کسی دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر جو جانور چڑھائے جاتے ہیں وہ تمہارے لیے مردار کے حکم میں ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، اسے تم نہ کھاؤ۔ جو آیت کفار و مشرکین پہ نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو مومنین پر سیٹ کر دیا، اور جو دیوی دیوتاؤں کے لیے وعیدیں تھی ان کو اولیاء انبیاء پر لا کر کے سیٹ کر دیا گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفار و مشرکین پر نازل ہونے والی آیت لا کر کے یہاں 11ویں شریف میں
सेट कर दिया और कहा 11वीं शरीफ मनाना जायज नहीं है, कुरान शरीफ में रोका गया है। मेरे भाइयों, अब कोई ये कह सकता है कि आप ही के मौलाना कह रहे थे कि सरकार हुजूर के जमाने में 11वीं नहीं थी, सहाबा के जमाने में 11वीं नहीं थी, तो आप क्यों 11वीं मनाते हो? जो हुजूर के जमाने में ना हो, वो जो सहाबा के जमाने में ना हो। हजरत मोहतरम, उसका जवाब ये दिया जाएगा कि जो बाद में आता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा और आपके नाम है या हमारे और आपके आबाओ अजदाद हैं, हम उनके हाथ पांव चूमे। तो कोई कहे कि अपने बाप का हाथ चूमता है, क्या तेरे बाप का हाथ गौसे आजम के दौर में चूमा जाता था, सहाबा के दौर में चूमा जाता था? क्या तेरे बाप का हाथ नबी के जमाने में चूमा जाता था? मैं कहूँ मेरा बाप उस जमाने में पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए कहाँ चूमा जाना? तो क्या कोई कह सकता है कि जो हुजूर के जमाने में नहीं चूमा गया, जो सहाबा के जमाने में नहीं चूमा गया, जो ताबईन के जमाने में नहीं चूमा गया, जो इमाम दीन के जमाने में नहीं चूमा गया, तो उनके हाथ क्यों चूमता है? तो उन्हें जवाब देना, ये हमारे वालिद हैं, वालिद ये आज के दौर के हैं, मगर इनकी ताज़ीम का हुक्म रसूलुल्लाह ने बहुत पहले दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वबिल वालिदैन एहसाना फरमा दिया है। अल्लाह के रसूल के जमाने में अगर जगहों से आजम की पैदाइश नहीं हुई थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले की बशारत अता फरमा दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी ताकत लगा दी मगर आप लोग बड़े खामोश बैठे रहे, समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। जान पाए नहीं जान पाए? बोलो, समझ में आया? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ जितने हाथ उठाए जरा पानी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको बताऊं ज़बीहा का मसला क्या, किसके हाथ का ज़बह किया खाया जाएगा और किसके हाथ का ज़बह किया हुआ नहीं खाया जाएगा। थोड़ा बारीक मसला है, आप भी समझने की कोशिश करें, समझ में आएगा। खास तौर पर मैं अपने उलमाए कराम की तवज्जो का खुसूसी तालिब हूं। जब जानवर के ज़बह का मसला आया कि कौन सा ज़बीहा खाया जाए कौन सा ना खाया जाए, तो कुरान शरीफ की एक आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि। अल्लाह ने फरमाया कि वो जानवर ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। क्या कहा? उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, यानी जिस पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर न पढ़ा गया हो, उस जानवर को ना खाओ, रोक दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने उन जानवरों को खाने से मना फरमा दिया जिस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न पढ़ा गया हो, अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। फरमाया ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि, उस जानवर को ना खाओ। अब चूंकि ये हुक्म नया नया आया था, आजकल तो हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ज़िबाह करने के वक्त ये पढ़ा जाता है। बोलो, जानते कि नहीं जानते? हमारे भाई बहन कितना भी अनपढ़ हो मगर इतना तो मालूम है कि ये पढ़कर ज़िबाह किया जाता है। अच्छा, एक बात और गलतफहमी फैली हुई मैं बता दूं। बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि औरतों के हाथ का ज़िबाह हुआ खाना जायज़ नहीं। बहुत जगह देहात में ऐसा मिजाज है कि औरतें ज़िबाह नहीं करती हैं, भले जानवर मर जाए, तड़पता रहे वो फलाने के पापा फलाने के अच्छा आवाज देती रहेंगी, मगर वो ज़िबाह नहीं करती। क्यों? गलत मसला उनके जहन में बैठा हुआ है ना।
کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں. ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا, کہا حضرت یہ بتائیے کیا عورتوں کی قربانی جائز ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں, عورتوں کی قربانی جائز ہوتی تو میں اپنی قربان کر چکا ہوتا. تو اس نے کہا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عورتوں کی قربانی مطلب عورت اگر قربان کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. تو مسئلہ آپ سن لیجئے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اس کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ جائز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عورت ذبح کر سکتی ہے, قربانی بھی کر سکتی ہے. ارے اس میں کمی کیا ہے؟ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. آپ حضور کے امتی ہیں, وہ بھی حضور کی امتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتی ہے. اگر پڑھنے کی کوشش کرے تو مرد عورت میں مذہب اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے, اس لیے وہ عورت ذبح کر سکتی. تو قرآن میں آیا اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آج سب لوگ جانتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے, مگر شروع میں جب یہ نیا نیا قانون آیا, اترا, نافذ ہوا لوگوں میں, تو اب پہلے سے عادت پڑی تھی, دوڑتے ہوئے آئے چھری پھیر دیا. اونٹ کبھی ذبح کر ڈالا, کبھی دمبا ذبح کر ڈالا, کبھی چرند و پرند ذبح کر ڈالا. بھول گئے, عادت تھی بھولنے کی, جیسے ذبح کرتے تھے وہی عادت پڑی. بعد میں ارے اللہ بھول گئے, یاد بسم اللہ اکبر نہیں پڑھے. جانور اب کیا کریں؟ جب زیادہ دقت بڑھی تو صحابہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں, بولے سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. آج کل کے یہ مولوی ہوتے تو کہتے ہیں جب قرآن میں آ گیا, حکم فرما دیا گیا, تو اب حضور کے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, حضور کے پاس جانے سے کیا فائدہ, کیا مطلب ہے وہاں جانے سے. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو, قرآن میں آیت اتر چکی ہے, مگر وہ جانتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت. علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. صحابہ پہنچے یا رسول اللہ, بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے جانور خراب ہو رہے. فرمائے آپ کیا فرماتے ہیں, آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. حضور نے فرمایا, کیا فرمایا سنیے غور سے, میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, ان تک بھی پہنچا دیجئے. میرے نبی فرماتے ہیں کلو ہو فإن تسمیت اللہ فی کل قلب امرئ مسلم. حضور فرماتے ہیں اگر بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانور پھینکا نہ کرو, کھا لیا کرو. اس لیے زبان سے نہیں کہہ پائے مگر اللہ کا نام دل میں تو موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. فرمایا کلو ہو, اسے کھا لیا کرو. فإن تسمیت اللہ فی کل قلب امرئ مسلم. فرمایا ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے. تو حضور نے تو یہ فرمایا کہ دل میں اللہ کا نام موجود ہے, جو صاحب ایمان ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے. مگر یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں 11ویں کے حوالے سے ذبح بھی مسلمان نے کیا ہے, دل میں بھی اللہ کا نام موجود ہے, زبان سے بھی اللہ کا نام لیا ہے. حضور تو فرماتے ہیں مومن کا ذبیحہ جائز ہے, کھا لیا کرو, اس لیے کہ دل میں اللہ کا نام ہے. یہاں تو عالم صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو امام صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو مولانا صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو حافظ صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو قاری صاحب نے ذبح کیا ہے. دل میں بھی اللہ کا نام ہے, زبان پر بھی اللہ کا نام ہے. حضور فرمائے کھا لیا کرو, اور یہ بدماش کہتے نہیں کھایا کرو. بتاؤ کس کی مانو گے, ہمارے اور آپ کے لیے تو حضور کی بات حجت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کا ذبیحہ جائز ہے, تو آپ بتاؤ جب مومن کا ذبیحہ جائز ہو گیا اور کوئی مومن غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہی نہیں سکتا, تو غیر شریف کا گوشت حرام کیسے ہو.
ماشاءاللہ زندہ باد بولو سمجھ میں آئی بات؟ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، آپ قادری بن کر کے رہو، قادری بن کر کے جیو، قادری بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور جب خاتمہ ہو تو کوشش یہ کرو کہ قادری بن کر دنیا سے جاؤ۔ قادری بننے کے لیے سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی اپناؤ، ان سے محبت کرو، اور حضور سیدی سرکار حسان ملت یا جتنے بھی قادری دولہا ہیں غوث اعظم کی آل و اولاد ہیں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے سلسلے کے ہیں، یا سیدنا سرکار غوث اعظم سے ان کا سلسلہ وابستہ ہے، ان سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تم قادری ہو جاؤ گے، اور شوق سے کہو گے قادری رکھ قادری کر، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور حسان ملت، جانشین سرکار مسولی، وارث جب مولائے کائنات علامہ سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم اور ایک بات سن لو کہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب سلسلے سیدنا سرکار غوث اعظم تک پہنچتے ہیں۔ بولو سب لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سارے سلسلے سیدنا سرکار غوث اعظم تک پہنچتے ہیں، اور جس کے سلسلے ولایت پر غوث اعظم کی مہر نہ ہو وہ سلسلے ولایت ناقص و ادھوری رہتی ہے، اس پر اس کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ چشت و بخارا وعراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم ہی کی کہ سلسلے کا فیض ہے، چاہے وہ اجمیر معلی ہو، چاہے وہ دوسری جگہ ہو، مزرعہ چشت بخارا وعراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلسلے منور ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم سے، سارے سلسلے فیض پاتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم سے۔ اب کوئی اپنی پیری میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میاں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، پیروں کی اور مولانا کی کبھی نہیں بنی۔ مولانا لوگ پیروں کے خلاف رہتے ہیں، اور اگر ایسا پیر ہو تو سمجھ جاؤ وہ پیر نہیں پیر ہے، جو غوث اعظم والا نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بتاؤ کہاں شریعت و طریقت الگ الگ ہے؟ غوث اعظم شریعت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی پیر نہیں، وہ پیرانے پیر ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی عالم نہیں، وہ تمام عالموں میں سب سے بلند۔ ماشاءاللہ زندہ باد، زندہ باد۔ کون کہتا ہے عالم اور مولانا؟ غوث اعظم نے مدرسہ میں پڑھا، جی مدرسہ قادریہ میں پڑھا بھی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے، اس لیے کہنا نہیں جو مولانا ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہو سکتے، مولانا ہی تو صحیح پیر ہوتے۔ بے شک حق ہے۔ الحمدللہ۔ سنیے اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے پیر ہیں، تاج الشریعہ اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے، حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے بہکانے کی کوشش کرے، اصل میں وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد رہ کر دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی قبر میں ڈبل ٹھکائی ہوگی، اللہ کے جب عذاب کے فرشتے ان پر مسلط ہوں گے ان کو اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شرعی حدود سے باہر رہے، کوئی انہیں روکے نہ ٹوکے نہ، من مانی کریں جب تک چاہے سوئے، چاہے جتنی نمازیں قضا ہو جائے، کوئی انہیں بولنے والا نہ رہے، اور بال بڑھا لیتے ہیں، کپڑے طرح طرح کے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مرغوب ہوں اور انہیں سب سے بڑا بابا سمجھیں، ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں سوٹا لے لیتے ہیں، اور اپنا روپ دھانسنے کے لیے آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم ان سے ایسے کو دیکھو تو ان کے بہکانے میں نہ ہو، کوئی پیر بڑا پیر بال بڑھانے سے نہیں ہوتا، ورنہ غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں، مگر آپ نے اس طرح ان باباؤں کی طرح غیر شرعی بال نہیں رکھے، آپ نے ان باباؤں کی طرح کبھی چوگا نہیں پہنا، کبھی آپ نے کڑا نہیں پہنا، کبھی آپ نے چھلا
हुए सारे पीरों के पीर, सारे पीरों के पीर, बड़े पीर रोशन जमीन हुए हैं। और आलम ये है कि जो वली कबल हुए, बात हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ऐसे पीर जिनको देखकर शैतान याद आए, वो पीर नहीं हो सकता। मियां अगर सही पीर देखना है तो अभी थोड़ी देर में शरीयत और तरीकत का मजमा हजरत हसन मिल्लत को देख लेना, जहां शरीयत भी है, तरीकत भी है, शरीयत की बहारें भी है, तरीकत की निखार भी है। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। चलिए वो भी याद आ गया। इसलिए जिसको शरीयत का जामे देखो पीर उसी को बनाओ, जिसे गौसे आजम के रास्ते पर देखो पीर उसे बनाओ। औरतों से हाथ चुमाने वाले पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि शरीयत ने मना फरमाया है। शरीयत ने जहां पाबंदी लगा दी वहां हर मुसलमान को पाबंद हो जाना जरूरी है। बेशक बेशक, इससे कोई बरी नहीं है। लिहाजा जो औरतों से हाथ चुमाए, जो औरतों से पैर दबवाए, जो औरतों से मुसाफा करे या बगैर पर्दा औरतों से मिले जुले, ऐसा पीर पीर नहीं हो सकता। पीर कामिल होने के लिए जरूरी है शरीयत का पासदार हो, नमाज का पाबंद हो, मुत्तकी और परहेजगार हो, सुन्नत का आईनादार हो, जिसका चेहरा देखो तो गौसे आजम की याद ताजा हो जाए, जिसका चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की रुखी के गुल की महक आने लगे, जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। अगर ऐसा पीर देखना है तो इस जमाने में हुजूर हसन मिल्लत की ज़ियारत करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ना